السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تلنگانہ میں زبردست بارش اور پڑوسی ریاستوں سے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کئی مقامات پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور دارالحکومت حیدرآباد کے بشمول ریاست بھر میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نرمل کی صورتحال باعث تشویش بتائی گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بارش اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہر لمحہ چوکس رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ KCR نے بتایا کہ گوداوری اور کرشنا کے آب گیر علاقوں میں فوری احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے بتایا کہ عوام اپنے علاقوں کے زیر آب آنے کے بارے میں اطلاعات ایک فون نمبر 0402955500 پر دے سکتے ہیں اور عہدیداروں سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے تمام اضلاع سے زبردست بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا اور ہفتے تک شدید بارش کی پیشخواسی کی ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ رات کئی مقامات پر بارش سے برقی منقطع ہو گئی اور کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ قومی شاہراہ 44 پر کرتال کے مقام پر پانی آ جانے کی وجہ سے تقریباً 30 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہے۔ مہاراشٹر کے کوکن کے رائے گڑھ، رتنا گیری اور سندھو ڈرگ اضلاع میں بے انتہا اور قیامت خیز بارش کے نتیجے میں شہر و دیہات ڈوب چکے ہیں۔ ہزاروں گاؤں اور شہروں میں تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ رائے گڑھ ضلع کے مہاڑ، راجواڑی، ناگوتھنا، داس گاؤں اور رتنا گیری ضلع کے چپلون، کھیڑ، سنگیشور، راجا پور کے علاقے سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ کوکن کے علاقے میں گزشتہ 2-3 دنوں سے جاری بھاری بارش کے سبب یہاں کے معاملات زندگی درہم برہم ہو گئی۔ طوفانی بارش سے کوکن کی تمام چھوٹی بڑی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ پانی مکانوں میں داخل ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء اور گھریلو ساز و سامان برباد ہو گئے ہیں اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی پانی کی نظر ہو گئی ہے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ چپلون، مہاڑ، راجا پور اور راجویری میں حالات انتہائی خراب ہے۔ عمارتوں اور راستوں پر 10 فٹ سے زیادہ پانی جمع ہونے سے سینکڑوں کاریں اور موٹر سائیکلز یا تو ڈوب گئی یا بہہ گئی۔ اس سیلاب کو 26 جولائی 2005 کے سیلاب سے بھی زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ متنازع زرعی قوانین کی مخالفت میں جمعرات کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کانگریس نے آواز اٹھائی۔ جنتر منتر پر کسانوں نے 3 زرعی قوانین کے خلاف کسان سنسد کا اہتمام کر رکھا ہے اور دوسری جانب پارلیمنٹ کے اندر مانسون اجلاس کی کارروائی کے دوران کانگریس کے سابق سربراہ اور سینئر لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ نے گاندھی جی کے مجسمے کے نیچے ان بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جنتر منتر پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں مانسون اجلاس کی کارروائی کے دوران کانگریس کے اراکین نے بلوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے راہل گاندھی کی قیادت میں آواز اٹھائی۔ اس میں کانگریس کے اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ راہل گاندھی نے پارٹی کے کئی اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے پاس بھی مظاہرہ کیا۔ کانگریس لیڈروں نے تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور کسانوں کے مظاہرے کی حمایت کی۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے کئی شہروں میں پیگاسس جاسوسی معاملے کے خلاف احتجاج درج کر کے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ بنگلور میں کانگریس کارکنان اس معاملے میں آواز اٹھاتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے۔ بعد ازاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا اور انہیں اپنی گاڑی میں لے گئے۔ کانگریس لیڈران نے پیگاسس جاسوسی معاملے میں مودی حکومت پر عوام کے حق رازداری کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کا الزام لگایا۔ جموں میں احتجاج کرنے والے کانگریس لیڈران و اراکین نے BJP اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی اور راج بھون کی طرف پیش قدمی کی، تاہم وہاں تعینات سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کیرالہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کرتے ہوئے خواہش کی گئی ہے کہ مرکز کو ہدایت دی جائے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ آیا کیرالہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو اقلیتی طبقات کی فہرست میں رکھا جانا چاہیے یا نہیں۔ چیف جسٹس ایس منی کمار اور جسٹس شجی پی چالی کی بینچ نے درخواست گزار تنظیم سٹیزنز فار ڈیموکریسی، ایکٹیویٹی، ایکوالٹی اینڈ سیکولرزم کی دلائل کی سماعت کے بعد کہا کہ وہ اس معاملے پر احکامات جاری کرے گی۔ آسام طلبہ تنظیم آسو کے چیف ایڈوائزر سموجل کمار بھٹاچاریہ نے کہا کہ وہ پیگاسس فون جاسوسی کے ذریعے نشانہ بنائے جانے پر خوفزدہ نہیں ہیں اور CAA کے خلاف ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ پیگاسس فون جاسوسی اسکینڈل کے سلسلے وار انکشافات کے تحت دی وائر نیوز پورٹل نے گزشتہ روز شائع اپنے ایک مضمون میں کہا ہے کہ آسام کی 2 نامور شخصیتوں کے فون نمبر بھی دنیا بھر کے تقریباً 50,000 نمبرات کی فہرست میں شامل ہے۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کے مشیر اعلیٰ سموچل کمار بھٹاچاریہ اور الفا مذاکرات کے حامل گروپ کے جنرل سیکرٹری انوک چیتیا کے نمبرات اس فہرست کا حصہ ہے۔ جاسوسی تنازع میں سموجل کمار کا نام سامنے آنے کے ایک دن بعد انہوں نے حیرت اور صدمے کا اظہار کیا اور کئی ہندوستانی شہریوں کو سرویلنس پر رکھنے کے سارے معاملے کو قوم دشمن حرکت قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ اب ہم اپنے فونوں کی ٹیپنگ سے ڈر جائیں گے تو یہ غلط ہوگا، ہم نہیں ڈریں گے۔ اسی طرح اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم شمال مشرق کے اصل باشندوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد جاری نہیں رکھیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے لڑائی کا ہمارا جذبہ برقرار رہے گا، اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لینا خارج از امکان نہیں ہے، تاہم وہ اب بھی مذاکرات سے مسئلے کا سیاسی حل نکل آنے کے تئیں پر امید ہیں۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے پینٹاگن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ میں بظاہر اسٹریٹجک برتری حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اہم شہروں پر اپنا دباؤ بڑھا دیا ہے اور آنے والے ہفتوں میں فیصلہ کن معرکے کے لیے اسٹیج تیار ہو گیا ہے۔ مارک ملی کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے 419 اضلاع میں سے 200 سے زائد طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی عرب میں اضاحی پروگرام کے تحت قربانی کا گوشت 27 ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ اضاحی پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی جاری ہے، جس میں قربانی کا گوشت مملکت کے دور دراز علاقوں سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں بھیجا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ پروگرام 1983 میں شروع کیا گیا، جسے اب قریباً 40 سال کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے، جس کا مقصد سماجی کفالت کے ساتھ مذہبی شعائر کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ اضاحی پروگرام میں کئی اداروں ایک دوسرے سے باہمی تعاون کرتے ہیں اور 10 سرکاری ادارے بھی اس نظام کو چلانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ اور پھر سماجی انجمنوں کے ذریعے مملکت کے دور دراز علاقوں میں اضاحی پروگرام کے تحت قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 27 ممالک میں بھی قربانی کا گوشت بھیجا جاتا ہے۔ وسطی چین میں شدید ترین بارش کے سبب آنے والے سیلاب کی وجہ سے اب تک مختلف واقعات میں 33 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک ہفتے سے جاری بارش کے سبب زیادہ چین کا صوبہ ہینن متاثر ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق شدید خراب موسم کی وجہ سے مزید شہر زیر آب آ گئے اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اب تک 18 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ پوری تلنگانہ ریاست میں گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ آب گیر علاقوں میں مسلسل پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں شہر کے 2 تاریخی اور بڑے ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر لبریز ہو گئے ہیں۔ ان دونوں ذخائر آب میں پانی کے بہاؤ اور سطح آب میں اضافے کو دیکھتے ہوئے عہدیداروں کی جانب سے آج عثمان ساگر کے 2 دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے علاوہ حمایت ساگر کے بھی مزید 2 دروازے کھولے گئے ہیں۔ اس طرح حمایت ساگر کے جملہ 5 دروازے کھل گئے ہیں۔ 2 دن قبل حمایت ساگر سے 3 دروازے کھولتے ہوئے پانی کا اخراج عمل میں لایا گیا تھا۔ حمایت ساگر اور عثمان ساگر سے پانی کے اخراج کے بعد موسیٰ ندی میں پانی بہنے کے علاقوں میں مقیم عوام کو چوکسی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے یا پھر انہیں محفوظ مقامات کو منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ، حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی GHMC اور محکمہ پولیس نے فوری چوکسی اختیار کر لی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ایک اعلیٰ سطحی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے بارش کی صورتحال اور آئندہ 4 تا 5 دن بارش کی پیش قیاسی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حیدرآباد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں قواعد کی خلاف ورزی کر کے تعمیر کردہ غیر مجاز عمارتوں کے خلاف سخت کارروائی کی، HMDA GHMC وغیرہ کو ہدایت دی۔ ڈرینیج نظام کے تعلق سے بھی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کر کے ضروری احتیاطی اقدامات کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محکمہ موسمیات نے 10 اگست تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے، لہٰذا عوام ابھی اپنی جانب سے احتیاط کریں، ندیوں تالابوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ امریکی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ امکان ہے کہ تلنگانہ میں اپنا ایک ڈاٹا سینٹر قائم کرے گی، جس کے لیے 15,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ باخبر ذرائع نے یہ بات بتائی۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے پہلے ہی شہر میں ایک ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا جا چکا ہے اور شہر کے ڈاٹا سینٹر ہب کے طور پر ابھرنے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی یہاں اپنا بھی بڑا ڈاٹا سینٹر قائم کر سکتی ہے۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ کمپنی نے اس کام کے لیے شہر میں کچھ مقامات پر اراضی کی نشاندہی کر لی ہے اور وہاں ڈاٹا سینٹر قائم کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ اور اس کے دوسرے دن کئی مقامات پر بارش کے ساتھ ساتھ گھنٹوں برقی سربراہی مسدود رہی، جس کی وجہ سے شہریوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ برقی کے عہدیدار اس مسئلے پر کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے شکایت کی کہ عید کے دن 6 گھنٹے برقی مسدود رہی۔ کئی افراد نے محکمہ برقی کے عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ شکایت کی کہ عام دنوں میں برقی مسدود ہونے پر جلد بحال کی جاتی ہے، لیکن عید کے دن انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے کانگریس سے TRS میں شمولیت اختیار کرنے والے کوشک ریڈی پر شہر حیدرآباد میں بینرز لگانے پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ حضور آباد سے تعلق رکھنے والے کوشک ریڈی نے اپنے حامیوں کے ساتھ گزشتہ روز TRS میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کوشک ریڈی نے اپنے برسر اقتدار جماعت میں شمولیت کے موقع پر بینرز، فلیکسی بورڈز اور ہورڈنگ شہر کے جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، گچی بولی، کاچی گوڑا، کونڈا پور علاقوں میں لگائے۔
इन होर्डिंग्स में वो चीफ मिनिस्टर के साथ नजर आ रहे हैं। इस बात की शिकायत कई शहरियों ने इन्फोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से की थी, जिस पर बैनर्स और होर्डिंग्स लगाने पर कौशिक रेड्डी को 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से भैंसा बल्दिया के हुदूद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भैंसा में आबी सूरत हाल का जायजा लिया। ओवैसी ने सदर नशीन बल्दिया भैंसा जाबिर अहमद से फोन पर बात करके सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और जाबिर अहमद को हिदायत दी कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखें। मजलिसी काउंसलर्स को हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में सत्याब पर नजर रखें। सदर मजलिस की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी मोहतमद उमूमी मजलिस और रुकने असम्बली याकूतपुरे ने जाबिर अहमद से मुकम्मल तफसीलात तलब की। जाबिर अहमद ने बताया कि भैंसा महाराष्ट्र के सरहद पर वाक़ है और महाराष्ट्र में शदीद बारिश पेश नज़र भैंसा के डैम में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। भैंसा के ज़ख़ीरे आब में सत्याब में इजाफे की वजह से 9 में से 5 दरवाजे खोल दिए गए थे। महकमा आपाशी के आला अहदेदारों की इत्तला पर डैम के दरवाज़ा खोलने से कबल नशेबी इलाकों में रहने वाले मकीनों को खाली करवा दिया गया है। तकरीबन 70 मकानात में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है।